أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استويته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تهشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون وقوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله. قل اندعو کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں، ندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا انہیں جو نہیں ینفعنا ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتے، ولا یضرنا نہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ونردو اور ہم لوٹا دیے جائیں گے، علی اعقابنا اپنی ہماری یعنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ جب ہدایت دی تھی ہمیں اللہ نے، کالذی استویتہ الشیطان اس شخص کی طرح جسے استویتہ شیطان نے بنا دیا ہو، شیطان نے کر دیا ہو، فی الارض حیران جس زمین میں حیران شیطان نے اس کو کر دیا ہو، اس کی طرح ہمیں نہ بنا دیجیے، شیطان نے بہکایا اور اس کو بہکا کے زمین میں حیران کر دیا ہو، لہو اصحاب وہی ہیں اصحاب اور اس کے ساتھی، یدعونہ اسے پکارتے ہیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، ائتنا کہ ہماری طرف لوٹا، قل ان ہدی اللہ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ کی، اللہ ہی کی، هو الہدی وہی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہے، وامرنا اور ہمیں حکم دیا گیا لنسلم تاکہ نسلم لرب العالمین کہ ہم فرما بردار ہو جائیں رب العالمین کے لیے، وان اقیموا اور یہ کہ ہے تو قائم کرو الصلاۃ نماز، واتقوا اور تقوی اختیار کرو، وهو الذی اور وہی ہے، الیہ اور اسی کی طرف، تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، وهو الذی اور وہی ہے ذات، خلق السماوات والارض بالحق جس نے بنائے آسمان زمین کو حق کے ساتھ، ویوم اور اس دن یقول وہ کہے گا کن ہو جا، فیکون وہ ہو جائے گا، قولہ الحق اس کا قول اس کے قول اس کی بات حق ہے، وَلَهُ الملک اور اسی کی بادشاہی ہے، یوم ینفخ اور اسی کی بادشاہی ہوگی، یوم ینفخ فی الصور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، عالم الغیب و شہادہ وہی اور جاننے والا ہے غیب کا اور شہادت یعنی کہ چھپی ہوئی چیز کا اور ظاہری چیز کا، وَهُوَ الحکیم الخبیر اور وہی ہے حکیم اور زیادہ حکمت والا اور خبیر ہر بات کو جاننے والا۔ جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جتنے مکی صورتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ مکہ مشرکین مکہ تھے، ان کو توحید کی دعوت دی جاتی، توحید کا تھا، بار بار ان کو توحید کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک سے باز آ جائیں، کسی طرح ان کی سمجھ میں بات آ جائے کہ یہ جن کو پکارتے ہیں جتنے دیوی دیوتا ہیں، یہاں کہا جا رہا ہے کہ قل اندعو کیا تم چاہتے ہو کہ ہم پکاریں انہیں جو کوئی نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، یعنی جو تمہارے دیوی دیوتا ہیں یہ کسی کو نہ نقصان پہنچاتے نہ بلکہ خود کیا کریں گے، تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یعنی اگر یہ بت جس کو بنائے ان کے اگر کوئی ناک مکھی بڑھ جائے تو وہ تو اسے بھی نہیں اڑا سکتے، ویسے لوگوں کو ایسی ہستیوں کو یا بتوں کو پکارنے کا کیا فائدہ، ان کے سامنے سجدہ کرنے کے کیا حاصل، بتوں کے بارے میں تو چلو یہ بات واضح ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی پوری کائنات میں اللہ کے تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے بھی خیر کی کوئی شخص کوئی بھی اپنی خیر کی کوئی قدرت رکھتا ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی
نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ خیر کی قدرت کس میں ہے نہ شر کی قدرت اس میں۔ لا حول پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ کوئی طاقت نہیں سوائے اس کے، کسی کو کوئی طاقت نہیں کسی نیکی کی، اور نہ ہی کوئی ہدایت دینے والا ہے، اور نہ ہی اس کی قوت کسی کو بدکت ہو، یعنی یہ لا حول ولا قوت کا مفہوم یہی ہے۔ اور جب انسان کے دل میں یہ بات پوری طرح بیٹھ جائے گی تو پھر وہ اس کی توحید مکمل ہو جائے گی، جس کے بعد پھر انسان جو ہے نا کسی کے آگے جھک کر کم سے کم اپنی عزت نفس کو جھکائے گا نہیں، کسی اور کے آگے اللہ کسی آگے جھکے گا نہیں۔ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اگر دنیا کے تمام انسان مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دو تو اس کے ساتھ کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر تمام انسان مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں تو اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یعنی ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کو پکارو، اللہ کو پکارنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ یہ ان کو سمجھایا گیا ہے کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں، اور پھر اللہ تبارک اس کی مثال یہ دی کہ اگر ہم اس طرح فرقت پہ ہم یہ اسی طرح ہوگا کہ جس کسی کو اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے جو بہکا کے اور اس کو کر دیا اس کے وہ زمین میں حیران ہو پریشان کے جنگل میں گھوم رہا اور پھر وہ پاگل ہو گیا، یعنی قبول کرنے کے بعد انسان توحید زیادہ ہی تنہا ہمارے دن سے ہدایت دے دی، اس کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے یا وہ ویسے بھی شرک میں مبتلا ہو جائے تو پھر بتوں کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی مثال اس طرح یوں ہی دی ہے کہ جیسے آدمی کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی صحرا میں جنگل میں گھوم رہا ہو اور شیطانی جنون کے نرغے میں آ گیا ہو تو اسے راہ راست سے بھٹکا کر وہ ایک طرف لے جائیں، اور حیران و پریشان نہ سمجھ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرے، حالانکہ اس کے ساتھ پکار رہے ہیں لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھ اسے پکار رہے ہیں کہ ہدایت کی طرف آ جا، سیدھی راہ کی طرف آ جا، لیکن وہ شیطانوں کے چکر میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ نہ وہ اپنے ساتھیوں کی پکار کا جواب دیتا ہے نہ ان کی طرف جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ کفر و شرک جو ہے نا اختیار کرنے کے بعد جو شخص گمراہ ہو گیا وہ بھٹکے وہ اس مسافر کی طرح ہے جو ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتا، اپنے راستے پہ آ ہی نہیں سکتا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے ہدایت مقرر کر دی ہے تو یقیناً اس کی توفیق سے وہ دوبارہ راہ راست پر آ سکتا ہے، کیونکہ ہدایت کو چلا دینا بھی اسی کا کام ہے۔ اسی لیے کہ ساری جو ہے ہدایت ہے وہ ان الہدی اللہ هو الہدی، ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ اس طرح یہ بھی ہے کہ اگر اس کے ساتھ یا اس کے جماعت کے ساتھ ہیں تو کم سے کم اس کو وہ اپنے ہدایت پہ بلا تو لیتے ہیں، اس کو جماعت کی کہ یہ بھی ایک جماعت کی ایک برکت ہے کہ اگر اکیلے اور کہیں بھٹک گئے ہوں تو آپ کے لیے دوبارہ سیدھے راستے پہ آنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ ہی ہوں تو کم سے کم آپ کو مشورہ اور رہنمائی سے آپ کو سیدھے راستے پہ لا سکتے ہیں۔ اس طرح فرمانا کہ یہ سورہ توبہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان نیکی کے راستے پہ چلنا، اللہ کا توقع اختیار کرو، ساتھ رہو صادقین کے۔ پھر اس طرح ان الہدی اللہ هو الہدی، تو یہ کہہ دیجیے کہ اللہ یقیناً ہدایت اللہ ہی کی، اصل ہدایت اللہ ہی کی ہے، اور ہمیں تو حکم ہوا ہے لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں تو حکم ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کے فرما برداری کریں، یعنی ایک اللہ کی ہی فرما برداری کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی فرما برداری ہے نہیں۔ ایک اللہ کے جو راستہ دکھا دیا اسی پہ چلنا ہے، اور اسی کے ساتھ اسی کی فرما برداری۔ پھر اقیم الصلاۃ واتقوہ هو الذی الیہ تحشرون، اور پھر نماز قائم کرو، یہ پھر جب انسان اسلام لے آیا اللہ کی فرما برداری کو سب سے پہلے اس نے قائم کرنی ہے نماز، اور تقول اور تقوی اختیار کرو، هو الذی الیہ تحشرون، وہی وہ ذات ہے جس سے تم سب اکٹھے کیے جاؤ۔ پھر یہاں فرما دیا هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، یعنی اللہ نے زمین کو آسمان کو ایسے نہیں بنا کر دیا، آسمان زمین کو عدل و حکمت کے ساتھ پیدا کیے، وہی ان دونوں کی اور ان تمام موجودات کے جتنے بھی اس کے مخلوقات ان کا سب کا مالک ہے، اور قیامت کے دن پھر میدان محشر میں اللہ تبارک کرے گا کن، تو اس کے سب سارے اس کے سامنے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اس کو آسمان و زمین کو ایسے نہیں پیدا کر دیا، یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو حق کا یہاں مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق ایسے کوئی کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنا دی گئی، ایسا نہیں کہ کوئی بچے کا کھلونا ہے تو دل بنانے کے لیے بنا دیا، اس کا مطلب ہے کہ نہایت ایک سنجیدہ کام حکمتوں کی بنیاد پر بنایا گیا،
اس کے اندر ایک مقصد ہے جو اندر بہت اندر ایک مقصد کار فرمایا ہے. اس طرح دوسرے اللہ تبارک نے فرمایا پڑھتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا نا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ہم سب کو فضول سے پیدا نہیں کیا. اور پھر دوسرا فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین ان چیزوں کو جو آسمان و زمین کے درمیان کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا. یا جیسے سورہ فرقان میں اللہ تبارک فرماتے ہیں وحاسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا، اس کی ایک حکمت ہے. اور پھر ایسے آسمان و زمین کو پیدا کہ حق کے ساتھ. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام جو نظام کائنات ہے اس کے ٹھوس بنیادوں پر قائم کیا ہے. عدل جس میں قائم کیا ہوا ہے، اس کے قوانین، اس کے عدل پر ہر چیز اس کے عدل پر مبنی ہے. باطل کے لیے تو بالحقیقت اس نظام میں کوئی ہے ہی نہیں راستہ کہ وہ کوئی جڑ پکڑے. ہاں وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ باطل پرستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی موقع دے دے کہ اپنے جھوٹ اور ظلم کی وجہ سے کوئی اس فروغ دینا چاہیں تو کوشش کر کے دیکھ رہے ہیں، لیکن آخر کار تو باطل نے پھر وہی ہونا ہے کہ آخر کار اس نے پچھتانا ہے. اور جب وقت آئے گا، جب سب چیزیں اس کے ضائع ہو جائیں گی، اس کو ملے گا کچھ نہیں. جب وقت آئے گا تو جتنی بھی چیزیں اس نے کی ہوں گی وہ سب ساری باطل ہو جائیں گے. اس کو وقت آئے گا تو دیکھ لے گا. تو اس کا تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائری کائنات کو حق کے ساتھ حق پیدا کیا ہے اور اپنے ذاتی حق کی بنا پر ہی اس پر فرما برداری کر رہا ہے. اس کا وہ یہاں بھی اسی لیے چلتا ہے کہ وہی اس کی پیدا کرنے والا، ساری کائنات اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اسی کے حکمرانی وہ حق اسی کے لیے اس میں حکمرانی کا حق وہی رکھتا ہے. دوسرا حکم ظاہر چلتا تو ہے لیکن کوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارا حکم انہیں کا چل رہا ہے. حقیقت میں تو حکم اسی کا چلتا ہے. ان لوگوں کا نہ کوئی حکم چلتا ہے نہ کوئی چل سکتا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز، اس کی کوئی بھی چیز حق نہیں ہے جب اگر سوائے اللہ کے، جس نے اس کو اپنا حکم، اللہ کا ہی حکم چلتا ہے اور اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا ہے. وہ اور ایک دن آئے گا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ کہے گا کہ کن ہو جا اور ہو جائے، یعنی اس دن قیامت آ جائے گی. قول الحق، اور اس کی بات سچی ہے، اس کا کہنا یہ حق ہے. اس دن قیامت آ جائے گی جب وہ چاہے گا. جس قیامت آئے گی، جیسے میں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں اللہ تبارک کو چاہا تو جس کی جب چاہے گا تو اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دے گا. قرآن میں کہتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح ان تمام قلم اور آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیا جیسے کتاب کے ورق لپیٹ دیے جاتے ہیں، اس طرح لپیٹ دیا جائے گا. سورہ زمر اللہ تبارک والسماوات مطویات بیمینہ، اس روز آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. یعنی آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں اس طرح ہوں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ جیسے انسان کو رومال کو اپنے کپڑے کو لپیٹتا، آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں اس طرح لپٹے ہوئے ہوں گے. قول کا فرمان ہے، یعنی اسی کا فرمان ہی حق ہے، اس کے علاوہ کسی کے فرمان کی کوئی حیثیت نہیں. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا. جس دن قیامت آئے گی. سور پھونکنے کی صحیح کیفیت کیا ہے، اس کی تفصیل ویسے تو کسی کے سمجھ سے باہر ہے، مگر قرآن میں جو کچھ آیا اس سے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پھر سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے. پھر نہ معلوم اللہ جانے کتنے مدت کے بعد، جسے اللہ ہی جانتا ہے، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام جتنے ہوں گے اولین آخرین سارے زندہ ہو کر اپنے آپ کو میدان حشر میں پائیں گے. یعنی پہلے سور پر سارے نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، اور دوسرے سور پر دوسرے نظام کسی نئی صورت میں نئی قوانین کے ساتھ قائم ہو جائے گا. زمین بھی بدل دی جائے گی، آسمان بھی بدل دیا جائے گا. زمین جو ہوگی زمین کو دوسری زمین کے ساتھ بدل دیا جائے گا، نئی زمین ہوگی. جس کا آپ فرمایا جس طرح میدے کی روٹی ہوتی ہے اس کا رنگ ہوتا ہے، اس طرح کی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نئے سرے سے بنا دیں گے. اس پر قیامت قائم ہوگی، اسی پہ انسانوں کے فیصلے ہوں گے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وہی جاننے والا ہے. عالم الغیب، غیب کہتے ہیں وہ چیز جو مخلوقات سے پوشیدہ ہو، جو ہم سے جتنے مخلوقات سے جو چیز پوشیدہ ہے وہ غیب ہے. اور شہادت ہوا جو سب کچھ مخلوقات کے سامنے ظاہر کر دی جائے. اللہ الملک یوم ينفخ فی الصور، اللہ الملک یعنی بادشاہی اس دن اسی کی ہوگی. اس کا یہ نہیں کہ آج بادشاہ اسی کی نہیں ہے، بادشاہ تو آج بھی اسی کی ہے، مگر اس دن جب آج جتنے لوگ بنے بیٹھے ہیں بادشاہی، جو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بھی کچھ چل رہی ہے، ان کے سب کا پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ کسی کا یہاں پہ کوئی زور کوئی بس چلے گا نہیں.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ صرف ایک بادشاہی اس دن جو ہوگی وہ ایک اسی کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی بادشاہی ہوگی نہیں۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پوچھیں گے یوم هم بارزون فلا یخفى علی اللہ منهم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ جس دن وہ صاف ظاہر ہوں گے اس کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں، آج کس کی بادشاہی پوچھا جائے گا۔ لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی، للہ الواحد القہار، تو خود ہی جواب دیا جائے گا واحد القہار، یعنی بہت دبدبے والے کی ہے، جو ایک ہے اسی کی آج بادشاہی ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی کی بادشاہی نہیں۔ جتنے بادشاہ جو زمین میں بنے پھرتے ہیں سب کی ایک نہ چلے گی، اور سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اسے ایک اکیلے بادشاہ، ایک اکیلے اللہ کی جو سب پر غالب ہے اسی کی بادشاہی ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھینچ دیں گے جس دن کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک اس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، وہ اسی کی حکمت ہے، وہی جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے کہ اس دن جس دن کسی کے بادشاہ میں سب اللہ تعالیٰ کے سامنے فردن فردن کھڑے ہوں گے، بغیر لباس، بغیر کسی کپڑے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور کسی چیز کچھ بھی نہیں، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ اگر اچھے اعمال لے کے جائے گا تو وہاں سکون سے ہوگا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے قیامت کے دن اور سخت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن قیامت کی سختی سے بچائے اور ہمارا حساب، اللہ محاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب بھی آسان کر دے۔ وعلینا وما علینا الا البلاغ۔ تو آج کا سبق چھوٹا، یہ کوئی سبق متعلق سوال ہو تو بتائے، ورنہ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ چلے حدیث حلال کھانے کی اہمیت، حلال جو رزق کھایا جاتا ہے اس کی اہمیت کے بارے میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک، اور اللہ عمل و عمل میں وہی قبول فرماتا ہے، یعنی وہی قبول فرماتا ہے جو پاک ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو وہی حکم دیا جو فرشتوں کو دیا، یعنی جو اللہ نے وہی حکم دیا ہے جو پیغمبروں کو حکم دیا ہے، یعنی پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، یعنی اے پیغمبرو، اے رسولو، طیب چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو عام مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن میں یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی ایمان والو تم ہم نے جو تمہیں دیا اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک یعنی حرام کا مال کھانے کا وہاں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص جو لمبا سفر کر رہا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، بدن پر غبار لگا ہوا ہو، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہو، اس کا کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، اور لباس بھی حرام ہو، اور حرام سے اس کو غذا ملی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی نے سب کچھ کا حرام کرو دعائیں کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کس طرح قبول کرے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک حدیث میں جیسے نا کہ جب تک انسان سفر میں رہتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اگر سفر کے ساتھ شکر لائق ہو جاتی ہے۔ اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ سب کچھ سفر اور شکست تعلق ہونے کے باوجود بھی اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی جس کا کھانا پینا پہننا ہر چیز حرام ہے۔ یہ حرام کھانے کی اتنی مذمت بتائی گئی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی دعائیں کی جاتی ہیں، مصیبتوں کے کتنے ہم بھی دعائیں کرتے ہوتے ہیں، بیت اللہ میں دعائیں کی جاتی ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ کسی کو حرام سے بچنے کا خیال رہا ہی نہیں، کسی کو یہ شخص پتہ کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو رزق جو کما رہا ہوں حلال ہے حرام ہے۔ کافروں کو دیکھا دیکھے ہم نے بھی، مسلمانوں نے بھی اپنی زندگی کا مقصد اسی دنیا کو بنا رکھا ہے، یعنی نظریہ یہ ہے کہ بس کھاتے پیتے آرام سے گزر جائے، آخر میں جو کچھ ہوگا دیکھا کریں گے۔ پیٹ بھرنا چاہیے، چاہے حلال سے بھرے چاہے حرام سے بھرے۔ جو دنیا کی زندگی یعنی عیاشی کے جتنے بھی سامان ہیں وہ چاہے کسی بھی طریقے کی کمائی سے آئے، چاہے شراب کی دکان سے آ رہی ہے، یا رشوت لے کے آ رہی ہے، یا سود کھا کے آ رہی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو کام کر رہا ہے انسان، اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں جائز کام کر رہا ہوں، ناجائز چیزیں فروخت نہیں کر رہا۔ یعنی مسلمان ہم آج کے لیے سوچ ہی نہیں رہے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے۔ بس کمانے کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں ہمیں کسی کو نہیں پتا۔ چھوٹے چھوٹے مسائل تو ضرور لوگ پوچھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھیں گے کہ یہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے،
مگر یہ کوئی بھی شخص یہ پوچھتا نہیں ہے کہ ظالم صاحب غور کریں کہ میں فلاں کمپنی میں حصہ دار بننا چاہتا ہوں یا میں فلاں میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس میں شریعت میں کیا حکم ہے، کبھی نہیں پوچھتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ بھی فرمایا کہ جس کے پاس جس نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا اور اس میں ایک درہم اگر حرام تھا تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا، یعنی اس میں اگر ایک بھی درہم یعنی 1 روپیہ بھی حرام کا آ گیا تو وہ سمجھو کہ سارا ہی اس کا حرام ہو گیا۔ بس آپ سے یہ بھی فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑا ہو، وہ گوشت جو حرام سے بڑا ہو دوزخی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بغیر پاک ہوئے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ حرام کما کر اس کو صدقہ کرے تو وہ قبول نہیں ہوگا، اور اس میں سے خرچ کرے گا تو برکت بھی نہیں ہوگی، تو اس کو اپنے مرے ہوئے مال چھوڑ جائے تو مال اس کے لیے دوزخ کا سامان ہوگا۔ یہ ساری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ اس لیے بھی فرمایا کہ حرام مال سے صدقہ کرنا ولا يقبل الا طیبا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پاکیزہ عمل اور مال ہی قبول فرماتا ہے، ولا يقبل نہیں قبول کرتے الا طیبا مگر صرف وہ جو پاک ہو، یعنی حرام کما کر آدمی کو سمجھے کہ میں صدقہ دے دیا اور میرا سارا مال پاک ہو، یہی ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ لوگ جو حرام کماتے ہیں پھر اللہ کی راہ میں بھی دے دیتے ہیں، کہ مسجد میں بھی دے دیا یا دکھانے کے لیے دسترخوان بھی کھول دیے تو وہ کہ جی صدقہ کیا جا رہا تو کہتے ہیں کہ جی بس سب کچھ کام ہو گیا، حالانکہ جس شخص نے حرام مال سے صدقہ کیا تو حنفی تو بلکہ یہ لکھا ہے کہ اس نے کفر کا اندیشہ ہے۔ جیسے ادھر سفیان ثوری اللہ تعالیٰ کہ رحمۃ اللہ کو فرماتے ہیں کہ جو شخص جس نے ایک کام میں حرام مال خرچ کرے اس کی مثال ایسی جیسے کوئی شخص پیشاب سے اپنا کپڑا پاک کرے، اس طرح مثال ہے کہ آپ ناپاک چیز سے پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مگر اس طرح آج کل ہم یہی ہے کہ گھروں میں فرمائشوں پہ سوچ نہیں رہے کہ ہم کس طرح کما کے لاتے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور یہ کوئی سمجھے کہ یہ آج کل تو یہ حلال تو ملتا ہی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی ایسا نہیں رکھا کہ آپ یہ کہ حلال کمایا نہیں جاتا، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کو شاید رزق تھوڑا ملتا ہو، یہ مزے نہ کرتا ہو جو فضول خرچی میں اس کو نہ ملتا ہو، مگر اگر یہ کوئی کہے کہ ملتا ہی نہیں ہے تو پھر بالکل ہی غلط بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کبھی نہیں رکھا کہ وہ کہے کہ رزق حلال کماؤ اس کو نہ ملے، ایسا ہوتا نہیں۔ ہاں ہماری جو خواہشات ہیں یا ہمارے اللہ چلے ہمارے ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ کے چکر میں جو کیا ہوا سلسلہ اس کو اگر ہم روک لیں تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم رزق حلال عطا فرمائے، کیونکہ اگر حلال رزق کھائیں گے تو ہی ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور ہماری زندگی بھی آخرت میں بہتر ہو جائے گی، اور یہاں بھی انشاءاللہ انسان سکون کی زندگی گزارے گا، سکون سے سوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی باتوں عمل کریں توفیق عطا فرمائے، اور اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کے اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علينا إلا البلاغ۔